آج میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کا ایک چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اور اس ایک چیپٹر نے مجھے بہت تکلیفوں سے گزار کے ایک سبق سکھایا۔ میری کوشش یہ رہے گی کہ آپ اس تکلیف سے گزرے بغیر اس سبق کو سیکھ لیں، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے سیکھ لے بنسبت اس کے کہ وہ خود تجربے کرتا رہے۔ تو میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میرا ایکیڈیمک ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے، اور اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میں کافی کانفیڈنٹ بندی ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک فیملی داخل ہوئی میری لائف میں۔ ان کا مجھ سے کیا تعلق ہے کیا نہیں، اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ سمجھ لو کہ انہوں نے مجھے ایز این انڈیویژول جیسے میں تھی ویسے قبول نہیں کیا، یا میں ان کو اس طرح سے پسند نہیں تھی، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں اس چیز کو نا اپنے کول سے، اپنے فعل سے، اپنی پریفرنسز سے یہ جتانا یا دکھانا شروع کر دیا کہ وہ میری اس چیز کو لائک نہیں کرتے یا وہ میری اس چیز کو لائک نہیں کرتے۔ کہیں نہ انہوں نے مجھے لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، اور اس سے ہوا یہ کہ میں شدید قسم کی نا احساس کمتری کا شکار ہوتی گئی۔ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوتے پھر مجھ میں ایک فیز ایسا آیا کہ میں ان کا اپروول حاصل کرنے کے لیے نا کوششیں کرنے لگ گئی۔ میں اپنی ڈریسنگ اس حساب سے کرتی کہ مجھے ان کا اپروول حاصل ہو جائے، یا میں اپنی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے بتاتی کہ مجھے ان کا اپروول حاصل ہو جائے۔ مجھے کبھی اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو یوں اگنور کر دیا کہ آئی واز لٹرلی شاکڈ کہ یار ایسے بیہیو ہو رہا ہے جیسے میں کچھ ہوں ہی نہیں، یا یہ میری کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں۔ تو میں اس چیز کا بھی ذکر ان کے سامنے کرنے لگی کہ مطلب مجھے ان کا اپروول حاصل ہو، لیکن کسی نے جب آپ کو لائک نہیں کرنا ہوتا نا تو آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ آپ کو لائک نہیں کرے گا۔ آپ اس کا اپروول حاصل کرنے کے لیے جتنی زیادہ کوشش کرو گے نا وہ آپ کو اتنا آگے سے آگے گرانا شروع کر دے گا۔ تو کچھ ٹائم پیریڈ یا کچھ سال کہہ لو میری لائف کے نا بہت زیادہ پینفل گزرے، کیونکہ سم ہاؤ مجھے ان کا اپروول چاہیے تھا۔ اپروول کیا ہوتا ہے؟ اپروول یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ آپ کی تعریف کرے، آپ کی کسی کوالٹی کو سراہے، آپ کی ذات کو سراہے۔ تو اس ایک فیملی سے مجھے کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں سے نکتہ چینی یا پوائنٹ آؤٹ مل رہا تھا۔ تو جتنا میں کوشش کر رہی تھی کہ میری کوئی نہ کوئی چیز پہ وہ مجھے سراہیں، وہ ہونے کی بجائے مسلسل یہ ہو رہا تھا کہ میری اس چیز کو ایسے اگنور کر دیا جاتا تھا جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جہاں پہ ایک طرف یہ ہو رہا تھا کہ میری چیزوں کو بالکل اگنور کیا جا رہا تھا، مجھے کوئی اپروول نہیں مل رہا تھا، دوسری طرف میرے اندر جو ہے نا اس چیز سے تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور ان کے اپروول کی چاہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور اس کے لیے میں کبھی ان کے سامنے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتی۔ میرے اپنے اندر سے نا سیٹسفیکشن نام کی چیز ختم ہو گئی تھی۔ نہ میں اپنی ڈریسنگ سے خوش ہوتی تھی، نہ میں اپنی شکل سے خوش ہوتی تھی، نہ میں اپنے گیٹ اپ سے خوش ہوتی تھی۔ بس کہیں نہ کہیں ایک یہی سوچ اندر چل رہی ہوتی تھی، نہیں میں اچھی نہیں دکھ رہی ہوں، نہیں میری یہ چیز اچھی نہیں ہے، نہیں میری یہ بات اچھی نہیں ہے، نہیں یہ چیز انہیں پسند نہیں آئے گی، نہیں اس چیز پہ وہ پوائنٹ کر دیں گے، نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہوگی، نہیں یہ چیز ویسے نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا زیادہ فرسٹریٹنگ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں رویا کرتی تھی کافی ٹائم تک ان کے کسی کمنٹ پہ، ان کے کسی ریمارک پہ، کیونکہ ایک طرف آپ کسی کا اپروول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، دوسری طرف وہ کنٹینیوسلی آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اور لیٹ ڈاؤن بھی فیملی میں کر رہا ہے، یا بولو کہ گیدرنگ میں کر رہا ہے، زیادہ لوگوں کے درمیان میں کر رہا ہے، تو وہ چیز نہ کہیں اندر سے کافی ہرٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں کافی رویا کرتی تھی، میں ان چیزوں سے کافی ٹچی ہو جاتی تھی، اور نہ میرے اندر نا ایک تکلیف بول لو یا پھر ایک نا میں کیا لفظ بولوں اس کے لیے، کہ ایک چبھن کا احساس ہمیشہ رہنے لگ گیا تھا، اور یہ چیز نہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک بار یوں ہوا کہ 2021 میں ایسا ہوا کہ ہم نے نا کسی فیملی فنکشن کو اٹینڈ کرنا تھا، تو اس فیملی فنکشن میں سیم چیز ریپیٹ ہوئی جو کہ ہمیشہ ہوتی آئی تھی، کہ مطلب لیٹ ڈاؤن کرنا یا اپروو نہ کرنا یا ایکسیپٹ نہ کرنا اسی فیملی کی طرف سے۔
اور اس ٹائم پہ نا میں سم ہاؤ، کیونکہ میرے اندر تکلیف کچھ پہلے سالوں کی بھی کچھ زیادہ تھی، تو وہ والا ایک جو پوائنٹ تھا نا، اس وقت پہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ فیملی کے درمیان میں یا ایک فنکشن کے درمیان میں یہ لوگ یا یہ بندہ یا اس طرح سے یہ مجھے ڈس اپروو کر دیں گے یا اس طرح سے مجھے لیٹ ڈاؤن کر دیں گے. تو وہ چیز نا مجھے اتنا زیادہ ہرٹ کر گئی کہ میں نا میری آنکھیں نا وہیں پہ آنسو سے بھر گئیں. اور وہ جو میرا اس وقت پین میں آنا، میرے فیس ایکسپریشنز یا میرا رونا، وہ وہاں پر نا کچھ لوگوں نے نوٹس کر لیا اور پھر انہوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی. وہ میرے لیے اتنا زیادہ شرمندگی کا مقام تھا، اتنا زیادہ شرمندگی کا مقام تھا کہ مجھے لگا یار میں نے نا اپنے آپ کو نا 4 بندوں میں نا ننگا کر دیا ہے. کیونکہ آپ کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ آپ کا لباس ہوتے ہیں، آپ ان کو کھول کے ہر کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتے ہو، اپنے آپ کو ہر کسی کو آپ دکھانا نہیں چاہتے ہو. تو جب میں وہاں سے واپس آئی نا، تو میں کچھ دن تک بالکل یوں سمجھ لو کہ سن تھی. مجھے نہیں سمجھ آیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ یہ جو بھی ہوا ہے نا بہت غلط ہوا ہے. کہ میں اتنے لیول تک کمزور انسان کبھی نہیں تھی جتنی میں اب بن گئی ہوں، اور میں اتنی کمزور بن گئی ہوں کہ میرا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، اور میں اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے تک بھی چھپا نہیں سکتی. تو صحیح معنوں میں میرا جو سیلف ہیلپ تھا نا، وہ اس ٹائم پر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، مجھے نا اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے 2021 میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا سفر شروع کیا. اور جب میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا سفر شروع کیا نا، تو مجھے پتہ چلا کہ اتنے سالوں تک میں ان لوگوں سے اس لیے تکلیف میں آتی رہی کہ یہ برے ہیں، یا پھر یہ مجھے اپروو نہیں کرتے ہیں، یا پھر یہ کوئی ہائی فائی لوگ ہیں یا کچھ اور. لیکن ایگزیکٹلی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ وہ کوئی بہت ہائی فائی لوگ تھے، نہ وہ دل کے برے لوگ تھے، نہ کچھ اور تھا. بات صرف اتنی سی تھی. یہ ایک بہت شاکنگ بات تھی، بہت شاکنگ بات تھی میرے لیے. جو میں کنکلوژن پہ پہنچی وہ یہ کہ میں ایک لو سیلف اسٹیم لڑکی تھی. میرے اندر اپنی ذات کو لے کے بہت ساری انسیکیورٹیز تھی. میرے اندر اپنی ذات کو لے کے بہت ساری احساس کمتریاں تھیں جو مجھے نہیں پتہ تھیں. اور جب وہ میرے اندر تھی نا، اور میں نے ان کو ریئلائز نہیں کیا ہوا تھا، میں نے ان کو ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا، تو جب ذرا کچھ ایسے لوگوں سے میرا سامنا ہوا جن کو میرے ایک جو ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہو گیا، یا میری جو ایک انڈیویژول انٹائٹی ہے، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے یا ہم اس کو اپروو نہیں کرتے، تو دیٹس اٹ، یہ زیرو ہے. تو ان لوگوں کے درمیان آ کے میں اور زیادہ تکلیف میں اس وجہ سے آتی گئی کیونکہ میری اپنے اندر ذات میں کمیاں تھیں. وہ اگر مجھے بے عزت کرتے تھے یا وہ مجھے کہیں نہ کہیں لیٹ ڈاؤن کرتے تھے، اور میں وہاں پر رسپانس نہیں دے پاتی تھی، میں رونے لگ جاتی تھی یا میں ٹوٹ جاتی تھی اس چیز سے، یا میں ان کا اپروول حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے آپ کی اندر سے عزت نہیں کرتی تھی. میں اپنے آپ کے بارے میں وہی سوچتی تھی جو وہ مجھے کہتے تھے. میں اپنی ذات میں اتنی خود اعتماد نہیں تھی کہ میری ذات بہت اچھی ہے، بہت مضبوط ہے، میں بہت کمفرٹیبل ہوں اپنے آپ میں. میں نے خود کو اس وقت تک اپروو نہیں کیا تھا. تو جب میں نے اپنے آپ کو قبول نہیں کیا تھا نا اندر سے، تو وہ جو قبولیت تھی نا، اس کو میں لوگوں سے چاہ رہی تھی. اور جب وہ مجھے نہیں مل رہی تھی نا، تو وہ مجھے بریک کر رہی تھی، اور لوگ میرے جذبات پہ، میرے موڈ پہ، میرے احساسات پر حاوی ہو رہے تھے. یہ اتنا شاکنگ لیسن تھا کہ میں ایک ٹائم تک دوسروں کو ولن سمجھتی آئی ہوں، لیکن میرا ولن انفیکٹ میں خود ہوں، کہ میں نے خود کو اپروو نہیں کیا. اسی چیز کو اٹھا کے آپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. مثال لے لو کہ کسی نے آپ کو بہت برا پین دیا، آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ آپ کو توڑ گئی ہیں اندر سے. انہوں نے آپ کو ٹراما میں ڈال دیا کہیں نہ کہیں، اور آپ اس تکلیف سے نکل نہیں پا رہے ہو. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیوں ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا، اس نے مجھے پین دیا. نو ڈاؤٹ ان کا عمل غلط ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کے سوچو نا، تو آپ کے ساتھ یہ پتہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے اندر سے وہی سوچ رہے تھے جو اس بندے نے بول دیا.
اگر میرے اندر یہ سوچ ہے نا کہ میں گڈ لکنگ نہیں ہوں، تو مجھے اگر کوئی بندہ بولے گا نا تو میں اس چیز پہ فوراً یقین کر کے تکلیف میں آؤں گی، کیونکہ مجھے اپنے اندر سے لگتا ہے کہ میں اچھی نہیں دکھتی۔ لیکن اگر میں اپنے اندر سے کانفیڈنٹ ہوں نا، میں اپنی عزت کرتی ہوں، میں اپنے آپ سے ایز اٹ از اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں، تو وہ جو دوسرا بندہ ہے نا، وہ اگر میرے منہ پہ کچھ کہہ بھی جائے گا نا تو وہ مجھے ایموشنلی تکلیف نہیں دے پائے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہوگا کہ یہ اس کی اپنی اوپینین ہے، ایگزیکٹ میں ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم لو سیلف اسٹیم یا سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں؟ دیکھیں، آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے نا، آپ اس کی الٹ سے سمجھیں۔ ایک ہائی سیلف اسٹیم بندہ کون ہوتا ہے؟ ایک اپنی عزت نفس اونچی رکھنے والا، اپنے آپ میں خوش رہنے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں خوش رہتا ہے، اپنی ذات کو اپروو کرتا ہے، وہ جیسا بھی ہے وہ اس میں بڑا کانفیڈنٹ ہے، وہ لوگوں کو اپنے آپ کو بے عزت کرنے نہیں دیتا ہے، اور لوگ اگر اس کے بارے میں غلط ریمارکس پاس کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو اس نے کہیں نہ کہیں باؤنڈریز بنائی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو کراس نہیں کرنے دیتا۔ لیکن ہوتا ہے نا کہ لوگ کبھی نہ کبھی باتیں کر دیتے ہیں، تو وہ چیزیں اس کو اس لیول تک ہٹ یا ڈیمیج نہیں کرتی ہیں، وہ بڑے آرام سے اس چیز سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہائی سیلف اسٹیم بندہ ہے، وہ کہیں کسی بھی لیول پہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہے، وہ اپنے اندر کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو قبول کیا ہوا ہے، اس کو لوگوں کا اپروول نہیں چاہیے، اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتی کہ لوگ اس کے بارے میں اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے آپ میں یقین ہے کہ میں جو ہوں، میں جو کر رہا ہوں، میں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور اسی چیز کا جو الٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لو سیلف اسٹیم انسان، یعنی کہ ایسا انسان جو اپنے اندر سے خود کو قبول اس نے نہیں کیا ہوا، اس کو دوسروں کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، اس کو دوسروں کی تعریف چاہیے ہوتی ہے، یا وہ کوئی کام کرتا ہے اس کو اس پہ یقین نہیں ہوتا جب تک لوگ اس کو یقین دہانی نہ کریں کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، اور اگر لوگ اس کو کہہ دیں نا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو تو وہ فوراً اپنے کام سے پھر جائے گا، اپنا جو کام اس نے شروع کیا ہوا ہے اس کو وہ روک دے گا، وہ فوکس نہیں کر پائے گا، وہ محنت نہیں کر پائے گا، یا وہ اگر تیار ہوا ہے تو اس کو بار بار لوگوں سے پوچھنا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں، اگر لوگ اس کو کہیں گے نا کہ تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، وہ فوراً جائے گا، وہ اپنا گیٹ اپ ہی تبدیل کر لے گا، یا فوراً اپنا میک اپ جا کے دھو لے گی لڑکی جو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نا اپنے اندر سے لو سیلف اسٹیم کا شکار ہیں، سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نا اندر سے کچھ غلط اپنی ذات کے بارے میں مفروضوں میں باندھا ہوا ہے، ہمیں اپنا آپ اتنا اچھا نہیں لگتا، ہم اپنی ذات میں اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں، ہم اپنی اتنی عزت نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہی چیز دوسروں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں اپروو نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی غلط بات کر دیتے ہیں یا وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو ہم وہاں پہ تکلیف میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، بلکہ ہم تکلیف میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اندر سے وہی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں جو اس بندے نے کہہ دیا، تو یہ ایک جو مہر لگتی ہے نا ہماری اپنی سوچ پہ، یہ ہمیں زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو ہمیں باہر والے لوگ نہیں توڑتے، ہمیں ہماری اپنے اندر کی سوچیں توڑتی ہیں جو ہم نے اپنی ذات کو لے کے بنائی بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہیں، یا آپ اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں، اسی لیے آپ کو دوسروں کا اپروول چاہیے ہوتا ہے، یا دوسروں کی باتیں آپ پہ اتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ اس کا حل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ چیز ڈھونڈیں جو آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈالتی ہے۔ آپ کو اپنی کون سی چیز پر یقین نہیں ہے، آپ کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے قبول نہیں کیا ہے، وہ آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے، آپ کو سب سے پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی شکل کو لے کے، اپنی ہائٹ کو لے کے، اپنے رنگ کو لے کے کہیں نہ کہیں تکلیف میں ہیں تو اس کو سوچیں، اس پہ اپنے آپ کو خود قبول کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اچھے لگیں، تو آپ کے اندر اپنے لیے عزت پیدا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو اپنے کاموں پہ یقین نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے آپ جو کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، یا آپ سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا آپ لائف میں کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس چیز میں کہیں نہ کہیں آپ کو لوگوں کا اپروول چاہیے ہوتا ہے، تو آپ نے خود کو ڈیلی بٹھا کے یہ بتانا ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو، تم یہ کر سکتی ہو، یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ۔ اپنے ذہن کو آپ نے نا آئی کانٹ ڈو اٹ سے آئی کین ڈو اٹ پہ لے کے آنا ہے، خود کو اس چیز کا یقین دلانا ہے، اور پھر جو چھوٹے چھوٹے کام آپ سکسیزفل طریقے سے کر سکتے ہیں نا اس کو ضرور کریں، اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا آپ نے شروع کرنا ہے، تاکہ آپ کا ذہن یہ سمجھے کہ میں اتنا ناکارہ نہیں ہوں،
اور وہ اپنے آپ کو، آپ کی ذات کو قبول کرنا شروع کرے، وہ آپ کو آپ کی پازیٹیو سائڈ دکھانی شروع کرے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کا اپروول لینا چھوڑ دیں۔ آپ نے کچھ اچھا کیا ہے، آپ نے کچھ برا کیا ہے، وہ آپ نے کیا ہے، آپ نے کر لیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، لوگوں کا اپروول جب تک آپ نے لینا نہیں نہ چھوڑنا ہے، تب تک آپ کے اندر کی جو سیلف اسٹیم ہے نا، وہ اوپر نہیں آنی ہے۔ مجھے جب تک اس چیز سے فرق پڑے گا نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تب تک میں آگے نہیں جا پاؤں گی۔ اور اگر میں نے جو بھی کرنا ہے وہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ لوگ مجھے اپروو کریں، لوگ میری تعریف کریں، تو پھر وہ میں اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں کام، وہ میں لوگوں کے لیے کر رہی ہوں۔ اور جو میں کام کر ہی لوگوں کے لیے رہی ہوں نا، وہ مجھے کبھی بھی خوشی نہیں دے گا اور لوگ کبھی بھی اس کو اپروو نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اب ایسا ہے کہ 50% لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، اور کسی نہ کسی طرح سے اس سے ہماری لائف میں ویلیو ایڈ ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر پا رہے ہیں۔ لیکن 50% لوگ یہ بولیں گے کہ تمہاری آڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے، تمہاری ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے، تم سامنے نہیں آتی ہو، یا جو تمہاری ایڈیٹنگ ہے وہ اب تمہاری ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے، تو وہ مجھے ڈس اپروو بھی کریں گے۔ اب یہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے ان 50% کو دیکھنا ہے جن کو میری بات سے لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے، وہ اپنے ٹراما کو ہیل کر پا رہے ہیں، یا میں نے ان 50% کو دیکھنا ہے جن کو میرے کنٹینٹ سے زیادہ، میرے ٹاپک سے زیادہ میری ویڈیو ایڈیٹنگ یا میری کوالٹی آڈیو پہ فرق پڑ رہا ہے۔ آپ نے اپنی پرائیورٹیز دیکھنی ہے کہ میں نے ایک مکھی کو دیکھنا ہے یا میں نے اپنے کام کو دیکھنا ہے۔ میں نے لوگوں کی باتوں پر اگر جانا ہے تو میں کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو پاؤں گی، میں کبھی اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہو پاؤں گی، کیونکہ میں لوگوں کی نگاہ سے اپنے آپ کو، اپنے کام کو دیکھوں گی، اور لوگوں کی نگاہ میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں کمی ہوگی۔ لیکن اگر میں اپنی آنکھوں سے، اپنی سوچ سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کروں گی نا، تو پھر میں اپنی چیزوں کو اپروو کر پاؤں گی۔ ایک مثال آپ کو دیتی ہوں میں، ایک پینٹر تھا، اس نے بڑی محنت سے بہت اچھی پینٹنگ بنائی، اور اس کے بعد نا اس نے وہ پینٹنگ نا شہر کے چوراہے میں لٹکا دی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر آپ کو جس جگہ پر کوئی بھی مسٹیک دکھے نا، آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ اس کو لگا تھا یار میں نے اتنی اچھی چیز بنائی ہے، اس میں تو لوگ نقص ہی نہیں نکال پائیں گے۔ اگلے دن جب اس نے جا کے پینٹنگ دیکھی، وہ پوری کی پوری سرکل سے بھری ہوئی تھی، لوگوں نے وہاں پہ سرکل لگائے ہوئے تھے کہ یہاں پہ بھی کمی ہے، یہاں پہ بھی کمی ہے، یہاں پہ بھی کمی ہے۔ وہ بندہ بری طرح بریک ہوا، بری طرح اس کا کانفیڈنس خراب ہوا، اور اب وہ نا اپنے استاد کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ جی ایسے ایسے کر کے میں نے یہ چیز کی تھی، اور سارا جو شہر ہے نا، اس نے اس طرح کر کے میری اتنی غلطیاں نکالی ہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں، لیکن یہ کیا ہوا۔ اس کے استاد نے کہا کہ چلو تم ایسا کرو کہ یہی سیم پینٹنگ تم دوبارہ بناؤ، اس کو شہر کے چوراہے پہ لگاؤ، اور ساتھ لکھ دو کہ آپ کو جہاں پر کوئی کمی یا نقص نظر آتا ہے نا، اس کو ٹھیک کر دیں۔ اس بندے نے ایسے ہی کیا، اور جب وہ نیکسٹ ڈے واپس گیا نا، تو اس کی پینٹنگ پر کہیں کوئی سرکل، کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں تھا۔ وہ اپنے استاد کے پاس آیا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو، پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کوئی محنت نہیں لگتی، زبان ہلانی پڑتی ہے، اور آپ کسی کی بھی ذات میں، کسی کے بھی کام میں نقص نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو وہ چیز خود کرنی پڑے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی بڑی ہے، اور پھر وہاں پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو یہی بات ہوتی ہے دنیا کی، کہ دنیا نے بہت ایزیلی زبان ہلا کے آپ کو ڈس اپروو کر دینا ہے، آپ کی چیزوں میں نقص نکال دینا ہے۔ لیکن یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے دنیا کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو اپروو کر کے آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ میں کانفیڈنٹ فیل کرنا ہے۔ دیکھو، اگر میں اپنا 100% نہیں بھی دے پا رہی ہوں، میں اگر اپنے ایگزامس میں 90+ نہیں بھی لے کے آ پا رہی ہوں، میں اگر 50-60% بھی لے کے آ رہی ہوں نا، میں اپنے لیے کر رہی ہوں، میں محنت سے کر رہی ہوں، میں اس میں خوش رہوں۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کا اپروول لینے کے لیے نہیں کروں۔ جب آپ یہ کرنے لگیں گے نا کہ آپ لوگوں کا اپروول لینا چھوڑ دیں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ میں خود کو ایکسیپٹ کر لیں، میں جو ہوں، جیسی ہوں، میرا کام جو ہے جیسا ہے بہترین ہے، تو آپ کے اندر ایک عجیب سی سیٹسفیکشن آ جائے گی۔ اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 2 دن پہلے نا یونیورسٹی سے کانویکیشن کی کال آئی ہے کہ گولڈ میڈلسٹ کی سیریمنی ہے، اور آپ نے نا وہاں پر آنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ پہلے میں اپنے ایکیڈیمک ریکارڈ کو ڈھنڈورا پیٹا کرتی تھی ان لوگوں کے سامنے کہ یہ مجھے اپروو کر لیں، مجھے اپروو کر لیں، اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا کہ میری لائف میں ماسٹرز لیول پر ایک کانووکیشن میں مجھے گولڈ میڈل کا اعزاز ملنے والا ہے،
کیونکہ میں اپنے آپ میں اتنا پرسکون ہو گئی ہوں، اتنا کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں کہ کوئی میرے بارے میں پازیٹیو سوچے یا نہ سوچے، اس سے تو کیا ہی فرق پڑنا ہے۔ میں یہ بھی نہیں ضروری سمجھتی کہ میں دوسروں کو بتاؤں کہ میری لائف میں کیا ہو رہا ہے یا میں کیا کر رہی ہوں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اپنی سیلف اسٹیم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ایک ہائی ویلیو بندہ بننا ہوتا ہے، اپنی عزت کرنی سیکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دنیا آپ کو چھوٹی سی چونٹیوں کی طرح دکھے گی، جن کا وہاں پہ ہونا یا نہ ہونا کچھ معنی ہی نہیں رکھتا۔ آج کی ایکٹیویٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنانی ہیں اور ان پہ آپ نے وہ کام لکھنے ہیں جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے کام بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے سے بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ یا اپنے بارے میں کوئی 5 6 7 اچھی چیزوں کی پرچیاں بنانی ہیں اور ان کو آپ نے کوئی جار لے کے نا اس میں ڈال لینا ہے۔ آپ کوئی چینی پتی وغیرہ کا جار خالی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یا ویسے کوئی اور جار آپ کے پاس ہو، اس میں آپ نے نا یہ پرچیاں ڈال دینی ہیں۔ اور اس کے بعد نا آپ نے ہر ہفتے ایک پرچی بنانی ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ اچھا آپ نے اس میں لکھنا ہے، یا کوئی اپنا کوئی ایک بہت اچھا کام آپ نے لکھنا ہے۔ اور پھر نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کے اندر یہ لو سیلف اسٹیم آپ کو محسوس ہو، یا آپ کو لوگوں کی باتوں سے تکلیف ہو، یا ڈاؤن فیل کر رہے ہو نا، تو آپ نے بس اس جار کو کھولنا ہے، ان پرچیوں کو نکالنا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے پڑھ لینا ہے، اور پھر پڑھ کے بند کر کے واپس رکھ دینا ہے۔ آپ نے کچھ منتھ تک یہ روٹین اپنی کر لی نا، آپ کے اندر کا انسان بہت اچھے لیول کی اسٹیم پہ چلا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔